السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہیں اٹھ کے؟ بیٹھے 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 کہانی نہیں سننی، وہ بھی اسلامک کہانی؟ آج کی کہانی کا پتہ ہے کیا نام ہے؟ شیطان کی آواز۔ چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شیطان آپ کو پتہ ہے نا، انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کا کام انسان کو گمراہ کرنا اور بھٹکانا ہے۔ وہ انسان کے خون میں شامل ہو کر رگوں میں ایسے دوڑتا پھرتا ہے، جب وہ جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی دائیں طرف سے حملہ کرتا ہے تو کبھی بائیں طرف سے، اور کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ کبھی وہ ترغیب پتہ کیا دلاتا ہے، تو کبھی دلوں میں وسوسے پیدا کر کے، اور کبھی دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا کر، تو کبھی غیبت اور کبھی چغلی پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان اس کے بہکاوے میں آ کر اکثر اپنا راستہ کھو بیٹھتے ہیں، منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان آدمی کو سب سے بڑا نقصان تب پہنچاتا ہے جب وہ اسے شرک پر آمادہ کر لیتا ہے۔ جی، شرک وہ گناہ عظیم ہے جس کی معافی اور بخشش ہرگز نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر شیطان کو اولین جو اس کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے نا شیطان کا، یا پھر کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک الہ کو ماننے والے کو کیا کرے گا؟ اللہ کا شریک بنانے اور ماننے پر آمادہ کرے، راضی کرتا ہے کہ نہیں، تمہارے خدا کے سوا بھی تو کوئی اور ہیں، جاؤ ان سے بھی کام لے سکتے ہو، کام کروا سکتے ہو۔ لوگ اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک کر لیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا معبود بنا لیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کی راہ پر چلنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ شیطان کی آواز دراصل ایک ایسی ہی قوم کی کہانی ہے جو اللہ کے 2 نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی شرک کی راہ پر چل پڑی تھی۔ اس قوم کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، اور ان کی قوم کے ایک اہم فرد نے لوگوں سے اکٹھے کیے ہوئے زیورات کی مدد سے ایک جانور کا بت تخلیق کر لیا۔ شیطان نے اس کی مدد کی اور وہ بت آواز دینے لگا۔ قوم نے اللہ کے نبی کے روکنے کے باوجود شرک کی آلودگی میں قدم رکھ دیے۔ اس بت کو الہ کا درجہ دے کر عبادت شروع کر دی گئی، حالانکہ وہ بت نہ تو ان سے کوئی بات کرنے کی قدرت رکھتا تھا اور نہ کسی مصیبت میں ان کے کام آ سکتا تھا۔ لیکن عقیدت اندھی ہوتی ہے نا، اور پھر جب آنکھوں پر شرک کی پٹی بن جائے تو اس عقیدت کے جادو کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ محض آواز نکالنے کی بنا پر اس جانور کو رب مان لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے وہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ انہیں کوئی راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے اس کو معبود قرار دے دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ تو اس قوم نے جو بے انصافی کی تھی نا، وہ تھا اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنا۔ اس کے نتیجے میں انہیں اللہ کی طرف سے سزا دی گئی۔ ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ اس انجام سے آگاہی کے لیے یہ کہانی میں آپ کو سناتی ہوں۔ جو دل کے کونوں خدروں میں چھپے اور لاشعور کی تہوں میں اترے شرک کے ہلکے سے شبہ کو بھی کیا ہے، آپ نے نکال باہر پھینکنا ہے۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں مزید اپنی کہانی کی جانب، کہ ڈھول بجنے کی آواز سن کر میرے بچے چونک اٹھے، دھم دھم دھم۔ بابا یہ ڈھول کیسا بج رہا ہے؟ عامر بولا۔ پتہ نہیں بیٹا، کوئی فضول بات ہوگی۔ تب ڈھول بجانا ہی فضول کام ہے تو جس کے لیے وہ بجایا جائے گا وہ بھی تو فضول ہی ہوگا نا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا تو چاہیے۔ سلیم نے ذرا ہلکی سے قدرے بے چینی ظاہر کی۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے منہ بنایا۔ اسی وقت حسن اندر داخل ہوا، وہ کہیں پہلے سے ہی باہر تھا۔ دوڑ کرنا ہماری طرف آیا اور بولا، پاپا پاپا، حیرت انگیز انداز میں۔ آہا، نہیں بیٹا، میں کیوں ہوتا حیرت انگیز؟ تو کیا میرے سینگ اگ گئے ہیں؟ یہ بات نہیں پاپا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، آپ کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ حیرت انگیز نہیں ہیں۔ اچھا پھر باتیں نہ بناؤ، میں نے اسے گھوڑا۔
آپ کو معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں جو ڈھول بجا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم اور نہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا جب آپ سنیں گے تو ضرور حیران ہوں گے، وہ دراصل ایک بچڑا ہے۔ بچڑا؟ ارے بھئی کیا مطلب؟ یہ بچڑا کیا ہوتا ہے؟ دلہا کی طرح سجا ہوا ایک بچڑا، اس کے گلے میں ہار ہیں، جسم کے گرد بھی نوٹوں کے ہار بندھے ہوئے ہیں، سینگوں پر بھی ہار لپٹے ہوئے ہیں۔ کسی بچڑے کی ایسی شان تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ واقعی یہ بات تو بہت حیرت کی ہے۔ تب پھر اٹھ کر دیکھ لیجئے نا، پوچھے تو صحیح یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ اس بچڑے کی شادی کرنے جا رہے ہیں؟ گویا یہ بچڑے کی بارات جا رہی ہے۔ عامر نے جلدی جلدی کہا۔ اچھا آؤ ہم معلوم کرتے ہیں، لیکن بات نکلے گی گناہ ہی کی۔ چلیے معلومات میں اضافہ تو ہوگا ہی نا۔ اب سلیم جو سا تھا وہ مسکرایا۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلا، ڈھول مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور گلی کے بہت سے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ بچے تو خاص طور پر باہر آ چکے تھے۔ سب سے آگے ڈھول بجانے والا پوری قوت سے ڈھول ڈھم 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 بجا رہا تھا۔ اس کی دھمک سے مجھے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ ڈھول والے کے پیچھے وہ بچڑا تھا جس کے بارے میں حسن نے بتایا تھا کہ اس کو واقعی کسی دلہے کی طرح سجایا گیا تھا۔ تو اس کے پیچھے 4 آدمی بھی تھے۔ ان چاروں نے سبز رنگ کی ایک لمبی سی چادر چاروں کونوں سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس چادر میں کرنسی، نوٹ اور سکے موجود تھے۔ یہ چادر کے درمیانی حصے میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے وہ حصہ نیچے کو جھک گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے پیسے جو لوگ ڈال رہے تھے تو اس نے جھکنا ہی تھا نا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کئی آدمیوں اور عورتوں نے چھتوں کے اوپر سے اس چادر میں نوٹ اور سکے پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی بالکل جلدی ہی نہ ہو۔ اتنے آرام آرام سے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ میں نے ایک پڑوسی سے پوچھا۔ یہ پیر جھنڈے شاہ کا بچڑا ہے۔ لے بھائی، پیر جھنڈے شاہ کا بچڑا؟ میں حیران ہو گیا۔ ہاں جناب، یہ پیر جھنڈے شاہ کا بچڑا، لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اس چادر میں نوٹ یا سکے گرانے والوں کے حق میں یہ بچڑا دعائیں کرتا ہے۔ لے بھائی اور سنو، اور اسی طرح ان کے بگڑے ہوئے جو کام ہے نا وہ بھی بن جاتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ میں کیا؟ سبھی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ ٹھہرے، وہ محلے میں کسے معلوم نہیں کہ آپ وہ ہیں؟ اب دیکھیں وہ کے اندر کیا آ جاتا ہے، وہ آپ بھی ہیں۔ اسی طرح تو لوگ آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کر کے میں شرک تو نہیں کر سکتا نا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں وہابی کا کسی کو پتہ ہے؟ ارے بابا، وہاب تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاب، عطا کرنے والا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے اور ہم نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ یہ شرک ہے۔ ایک تو آپ لوگ بات بات میں شرک لے آتے ہیں، اچھے بھلے پکے مسلمان کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ پڑوسی بولا، نہیں بھائی، میں کسی کو کافر قرار نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا کہ کون کیا تھا۔ آؤ چلتے ہیں ہم آگے۔ میں آج آپ کو سامری کی بچڑے، جو سامری ہے نا جادوگر، اب ابا جان نے کہا میں آج آپ کو سامری کے بچڑے کی کہانی سناؤں گا۔ جی کیا کہا؟ سامری کے بچڑے کی کہانی؟ آپ کا مطلب ہے سامری جادوگر کے بچڑے کی کہانی؟ پتہ نہیں آپ کون سے سامری جادوگر کی بات کر رہے ہو۔ ایک جادوگر تھا، بہت سی کہانیوں میں اس کا نام پڑا ہے۔ پڑوسی بولا، نہیں میں اس فرضی سامری کی بات نہیں کر رہا، میں تو سچ مچ کے سامری کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی یہ کہانی سننا پسند کریں تو آپ بھی عشاء کی نماز کے بعد آ جائیے گا، ان بچوں کے ساتھ آپ بھی سن لیجیے گا۔ اچھا میں تو ضرور آ جاؤں گا، سنوں تو صحیح کہ آپ ان بچوں کو کیا سناتے ہیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ عشاء کے بعد میرا پڑوسی بھی آ گیا، یعنی میرا ہمسایہ۔ بچے پہلے ہی میرے ارد گرد بیٹھ چکے ہوئے تھے، چنانچہ میں نے کیا کیا، اس اسلامی کہانی کو آغاز کیا کہ میں دراصل آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو معلوم ہی ہوگا۔
کہ میرے بچوں کو بھی معلوم ہی ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ انہیں تفصیل سے معلوم نہیں۔ آج کا بچڑا دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ انہیں تو یہ قصہ تفصیل سے سنا دینا چاہیے، تاکہ آج کل کے مشرکانہ عقائد والے لوگوں سے یہ پوری طرح سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام بہت ہی اچھے انداز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ صاف گو ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ زبان کی لکنت کی وجہ سے فرعون کی قوم کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ انہیں نبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو بھی نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان میں بھی فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان کے پاس جاؤ، یعنی ہارون کے پاس، کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے دربار میں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ بس ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو آپ نے کوہ طور کی طرف روانہ ہونے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا پیچھے نائب مقرر فرما گئے تھے کہ میں اوپر جب جاؤں گا کوہ طور پر تو تم نے کیا کرنا ہے، پیچھے سے اس قوم کا خیال رکھنا ہے۔ خود کو کوہ طور پر لے کر چلے گئے۔ انہیں کوہ طور پر 30 دن تک ٹھہرنا تھا، لہٰذا آپ قوم کو یہ بتا کر گئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن وہاں ان کی مدت بڑھا کر کیا ہوا تھا، 40 دن کر دی گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں ذرا کچھ دیر ہو گئی تو سامری کو گویا موقع مل گیا۔ اس نے قوم کے لوگوں سے کہا، تم اپنے زیورات مجھے دے دو۔ بس اس نے کوئی ایسی بات بنائی اور زیورات ان سے لے لیے۔ پھر اس نے ان زیورات کو پگھلا لیا اور اس طرح جو دھات حاصل ہوئی اس سے اس نے ایک بچڑا بنا لیا۔ پھر اس نے اس بچڑے میں ایک مٹھی مٹی کی بھر دی۔ اب یہ بھی سن لیں کہ اس نے وہ مٹی کہاں سے حاصل کی تھی۔ جس وقت فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پر پہنچا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے۔ اس وقت وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ مٹی اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اٹھائی گئی تھی۔ جو ہی اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی گئی تو بچڑا آواز دینے لگا جیسے کہ کوئی سچ مچ کا بچڑا ہو۔ آواز دینے لگا، وہ کیسے؟ آمین نے پوچھا۔ قرآن اور حدیث میں تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ آواز کس طرح دینے لگا، جبکہ وہ تو بے جان تھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ سامری شیطان کا پیروکار تھا۔ وہ شیطان نے اس کے کام میں اس کی مدد کی، اور بچڑے کے اندر سے جو آواز آئی وہ دراصل آواز شیطان نے نکالی تھی تاکہ وہ لوگ اس بچڑے کے دیوانے ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کرنے لگیں۔ اور شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس سے بڑھ کے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ جب اس بچڑے کے اندر سے نا پتہ کیا ہوتا تھا، ہوا جب تیزی سے گزرتی تھی یا داخل ہو جاتی تھی نا تو اس سے بچڑے کی سی جو آواز تھی نا وہ نکلتی تھی۔ دراصل ایک گھنٹی ہو جب دیکھیں جب وہ ہوا گزرے تو کیسے ٹن ٹن بجتی ہے نا، جب ہوا ہوتی ہے تیز ہوا چلتی ہے تو ہر چیز بجنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس سے بچڑے کی سی آواز نکلتی۔ ہاں تو وہ بچڑا آواز دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر بنی اسرائیل اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، خوشی سے ناچنے لگے اور کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ تو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ کہنے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اسی کو الہ ماننے لگے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی نیکسٹ ویک۔ ٹھہرے رکیں، جائیے گا نہیں، پہلے کام تو کرتے جائیں۔
جی اگر سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو اگلی نوٹیفیکیشنز مل سکے جس میں مزید اس کا پارٹ 2 بھی ہوگا اور آگے اور اچھی اچھی کہانیاں آپ کو سننے کا موقع ملے گا. جی لہٰذا اللہ حافظ.